کے لیے اس معاملے میں شبہ ڈال دیا گیا. شبہ دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں تو 3 رکعت پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اب ہم نے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو ہمیں شبہ ڈال جاتا ہے نا. اس طرح اور کئی ساری چیزوں میں ہوتا ہے، ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں پھر بولتے ہیں شاید ہم نے غلط بندے کو دیکھا ہے، تو اس کو کہتا ہے شبہ ہو جانا کسی چیز پہ. تو اللہ پاک نے ان کے اس معاملے کو شبہ میں ڈال دیا ہے. اچھا، یہ ان کو اپنے معاملہ آپ کر رہے ہیں، یہ معاملہ کس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو میں ایک نارمل سلیس اردو میں بات کر رہا ہوں نا، ساحل بھائی رفع کے بعد کیا ہے یہ؟ مفہوم بات کر رہا ہوں. تک جاری رہے گا. اس سلسلے کا اینڈ مرزا صاحب نے بتایا کہ اس سلسلے کا اینڈ جو ہے آخری خلیفہ جو ہے وہ مسیح موعود ہوگا. سلسلے کا آخری خلیفہ جو ہے وہ مسیح موعود ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جانا ہے. شریعت اور نبیوں کا سلسلہ نبی کریم پر ختم ہو گیا آپ کے عقیدے کے مطابق. اسی طرح یہ سلسلہ بھی جو ہے نا مجددین کا قیامت تک جاری رہے گا، لیکن اس سلسلے کا آخری خلیفہ مسیح موعود ہوگا. اب یا تو آخری خلیفہ مسیح موعود ماننا ہے تو اس کے بعد خلیفہ ختم ہو گئے ہیں. یہ مجددین والا سلسلہ ختم ہے. کوئی 15واں، کوئی 16واں، کوئی 18واں خلیفہ نہیں ہے. اگر اس کے بعد خلیفہ ماننا ہے تو مسیح موعود والی تاریخ ختم ہو گئی ہے. اب دیکھیں نعیم صاحب، تو تمہاری مرضی کا جواب پہلے دیتا ہے. بالکل جو آپ نے بات کی ہے یہی درست ہے. جو مرزا صاحب نے بات کی ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بار وہ آخر ہے، اس سے نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جو آگے. ابھی جو ہم جو خلافت کہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ خلیفۃ المسیح کا کہہ نام رہے ہیں. نہ لیں ناصر صاحب، آپ کو پہلے منع کیا ہے، اس طرف نہیں ہم نے جانا. یہ پھر اختلافی مسائل وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم نے اس طرف نہیں جانا. نہیں بس وہ تو آپ نے پھر حضرت ان کو مسیح جواب دے رہا ہوں نا کی جو تعلیم تک رہنا ہے. جواب دے رہا ہوں نا کی جو تعلیم تک رہنا ہے. چھوٹا سا جان کے دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف لکھا ہوا ہے. چوہان بھائی میرا چھوٹا سوال ہے سننے، پھر اس کو میں جواب دے دیجیے گا. مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی خزان کے اندر کہ میں نے کوئی یعنی کہ خلافت کا سلسلہ نہیں بنایا، اسے ایک انجمن چلائے گی. وہاں پہ انہوں نے تو خلافت ہی نہیں بنائی، تو پھر آپ خلافت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور بھائی ہم خلافت نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ چل رہی ہے. مرزا صاحب نے کوئی خلافت نہیں چلائی. دوسری ہے کہ نعیم ایوان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، میں اس کے متعلق آپ کو وہ آخری خلیفہ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 پر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اور ذلی نبی کس کو کہا؟ وہی با کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا. تو ذلی نبوت کا سلسلہ وہ جو قیامت تک جاری ہے، وہ سلسلہ مرزا صاحب نے شروع نہیں کیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے حدیث مجددین کے مطابق اور آیت استخلاف کے مطابق. تو جو سلسلہ قرآن نے شروع کیا، جو سلسلہ یار بات تو پوری سن لیں، بات تو پوری سن لیں. جو سلسلہ جواب مجھے دے رہے ہیں، ذرا ہولڈ رکھیں نا. جواب مجھے دے رہے حدیث ہیں، میرے منہ میں مجددین کے زبان ہے، میں خود مطابق اور آیت استخلاف کے مطابق وہ مرزا صاحب نے کہاں ختم کرنا تھا. مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین قیامت تک جاری ہے. یہی ہے وہ نبوت، ذلی نبوت، جس کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. حضرت حضرت مرزا صاحب نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہی کہا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذلی نبوت کے سلسلہ کا وعدہ فرمایا ہے. اور ذلی نبوت کا سلسلہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی سلسلہ ہم دیکھتے ہیں، اور وہ سلسلہ مرزا صاحب نے جاری نہیں کیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے حدیث مجددین کے مطابق، آیت استخلاف کے مطابق. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. مرزا صاحب سے پہلے جو گئے ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ میں نے یہ پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے حضرت علی سے لے کے جواب مجھے دے رہے ہیں. جواب پہلے دے دیا بھائی، صدی کے سر پہ آنا ہے تو صدی کے سر پہ یہ نہیں صدی کے سر پہ یہ نہیں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ آیت استخلاف میں یہ ذکر ہے کہ میرے گھر والوں کو ملے گی. بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اللہ یبعث لہذی الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینا. اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا، اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا جس کو وہ چاہے گا ہر صدی کے سر پر. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر صدی کے سر پر مجددین کا سلسلہ جاری رہا. مرزا صاحب اسی کے 13ویں خلیفہ ہیں، جنبا صاحب اس کے 14ویں خلیفہ ہیں. یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، یہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں.
ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے؟ اگر یہ سلسلہ نہیں ہے تو آپ بتائیں، یا تو ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری الفاظ آپ کہیں گے کہ یہ غلط بیانی انہوں نے کی ہے، نعوذ باللہ. یہاں آپ دکھائیں کہ وہ کون سا سلسلہ ہے. ایک ہی سلسلہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا، جو اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں جاری کیا، وہ یہ مجددین کا سلسلہ ہے، خلافت اللہ منہاج نبوت کا سلسلہ ہے. جی مکمل ہو گئی ہے بات مکمل ہو گئی ہے تو میں ابھی جواب میں شروع کسی کروں. اور کو اوپر نہیں لے رہی ہوں. اور ایس کے بھائی اگر آپ نے اب بیچ میں مائک نہیں کھولا میرا نا disturb ہو جاتی ہے آخری بات. پوائنٹ ہے، میں کلیئر کر کے نکل جاؤں گا، بے شک دیگر لوگوں کو موقع دیں. دیکھیں طارق صاحب بار بار پیش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ قیامت تک جاری ہے. بھئی قیامت تک جائے تب بھی تو آخری مجدد بنتا ہے نا. قیامت سے پہلے جو آئے گا وہ آخری مجدد بنتا ہے یا نہیں؟ وہ آخری مجدد مسیح موعود ہے. سارے کہاں گئے؟ میں ہوں یا میں بھی چلی گئی؟ ہیلو، آپ لوگوں کو نیچے میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں ہوں تو یہ سب کہاں گئے؟ میں ہوں، ٹھیک ہے. پتہ نہیں ہے ایک دم میں نے دیکھا تو میری اسکرین بڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے میں نیچے دیکھوں. طارق بھائی اور ثاقب بھائی اور میرا خیال ہے کوئی بھائی گلیچ وغیرہ آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے ایک دم ہوا اچھا سارے. مجھے بس کوئی وہ بھی نہیں آئی، وہ کیا نام ہے کہ پہلے کوئی بتایا میسج آتا. ہاں نہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک دم وہ ایسے ہو جاتا ہے. وہ کئی دفعہ تو براڈ ہی پوری گر جاتی ہے، لیکن شکر ہے کہ براڈ ابھی چل رہی ہے. صحیح، چلیں آپ لوگ کریں بات. ہاں وہ نیچے کو لکھ رہا ہے کہ کسی نے رپورٹ کیا ہے وقتی بین لگا ہے کوئی. چلو نیچے چودھری صاحب کوئی کر لیں، چودھری 2 مرلے. آخری خلیفہ جو ہے نا وہ مسیح موعود ہونا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، لیکن آپ کے ریڈ سگنل دو ہیں. بندے اوپر ہے، بتا دے میری آواز آ رہی. جی چلے آواز کلیئر ہے تو سگنل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. طارق چوہان صاحب بار بار میرے سامنے یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ قیامت تک جاری ہے. میں نے کب انکار کیا قیامت تک نہیں جاری ہے؟ لیکن قیامت سے پہلے جو ہوگا وہ آخری تو ہوگا نا، یا کوئی آخر اس کا کوئی نہیں ہونا ہے. جو قیامت سے پہلے مجدد آئے گا وہ آخری مجدد ہی کل آئے گا نا. اسی آخری مجدد کو مرزا صاحب مسیح موعود کہہ رہے ہیں کہ آخری مجدد جو ہے وہ مسیح موعود ہونا ہے، اس کے بعد مجدد نہیں ہے. آپ مرزا صاحب مسیح موعود ہے تو آخری مجدد بھی ہیں، اس کے بعد قیامت ہے، اس کے بعد مجدد کوئی نہیں ہونا ہے. اب اگر سلسلہ جاری کرنا ہے اس کے بعد 15 مجدد بنانا ہے تو پھر آخری مجدد نہ رہے مرزا صاحب اور مسیح موعود بھی نہ رہے. یہ ہے میرا پوائنٹ. یہ آپ نے بہت دفعہ دہرا دیا پوائنٹ. بھئی ہم نے دیکھنا مرزا صاحب نے کیا فرمایا. ہم نے آپ سے تعلیم تو نہیں دیکھنی. مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، یہ دائمی روحانی خلافت ہے. قیامت تو ابھی آئی ہی نہیں ہے، اگلی صدی آ گئی تو اگلی صدی میں مجدد بھی آ گیا. جتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی مجددین آتے رہیں گے. البتہ خاتم الخلفاء مرزا صاحب میں مرزا صاحب جیسا روحانی مقام رکھنے والا نہ کوئی آئے گا نہ پہلے آیا. تو یہی مطلب ہے کہ وہ آخری خلیفہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ خلافت تجدید ٹھیک دین ہے کے طارق صاحب یہ تمام کہانی سناتے رہے، کمالات سوال کا ان جواب پر نہ دیں. ختم ہو گئے. لوگوں نے جواب سن لیا ہے، تجدید دین کے کمالات مرزا صاحب پر ختم ہو گئے. جواب اس لوگوں سے نے کوئی سن نہیں لیا آئے ہے. گا. جو کچھ میں نے تو کہنا تھا یہ وہ بھی، اور قیامت آپ کے تک جواب یہ آپ کے سلسلہ جاری اس ہے، کے سوائے جواب بھی مجددین کا سلسلہ. کیونکہ یہ سلسلہ مرزا صاحب نے کوئی جاری نہیں نہیں ہے. کیا کہ وہ آ کے ختم کر دیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا. تو مرزا صاحب تو ایک خلیفہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے تو نا یعنی کہ ایک مرزا خلیفہ صاحب کا آگے تو مسیح حضرت موعود محمد کا صلی اللہ دعویٰ علیہ وسلم غلط کی ہے. خلافت کو جاری ختم نہیں نہ کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں جاری کیا ہے. اور مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ قیامت تک جاری ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے. یہ مرزا صاحب کی خود فرمایا انہوں نے. تو جو آپ مطلب اس سے لے رہے ہیں آپ مطلب غلط لے رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کی تعلیم جو ہے وہ خود وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کی امت میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے.
क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी क़यामत तक है। जी सुनने वालों ने तारक चौहान साहब सुन लिया, आपने किसी जगह ये नहीं बताया कि आखिरी मुजद्दद मसीह मौद है या नहीं है, या ये तहरीर गलत है, सीधी सी बात है। तो जो अगर मसीह मौद है तो वो आखिरी मुजद्दद मैंने है। बता दिया है। आपने बड़ी सीधी सी बात मिर्जा साहब कह रहे हैं मुजद्ददीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक भाई, है। क़यामत तक जारी है, अभी उसका आखिर भी तो आता है ना चौहान साहब। तो क़यामत तो नहीं ना आई मैंने अभी। कहा कि उसका तो आखिर आता है कि नहीं मुजद्ददीन का आता? सिलसिला जारी है। मैंने क्या हर पूछा सदी है, में मुजद्दद क़यामत आता आए या ना आए? मैंने मिर्जा साहब ने अपने सुने तो आप सही को ना, वो बात तो सुने ना। आखिरुल खुलफा कहा है। क़यामत से पहले जो मुजद्दद आएगा वो आखिरी होगा या नहीं? मैंने नहीं जो पूछा है। भाई उसकी तो कोई क़यामत पेशगोई से नहीं पहले कि जो क़यामत से मुजद्दद पहले आएगा, जो जिस आखिरी मुजद्दद के आएगा। बाद क़यामत आ जाएगी। आखिरी का सिर्फ ये मतलब है कि वो मुकाम के लिए क़यामत आ जाएगी तो आखिरी का लाएगा ना। नहीं, ऐसी मैंने कोई जो पेशगोई पूछा नहीं है है कि कि क़यामत से पहले मुजद्दद के आखिरी बाद क़यामत आ जाए। मुजद्दद का सिलसिला क़यामत तक जारी है। भाई जो जाहिर है आएगा क़यामत वो आ आखिरी जाएगी का तो लाएगा या नहीं मुजद्ददीन लाएगा, का तो मेरा तो पता है। सवाल जी वो आखिरी का हाँ, लाएगा मैंने या नहीं जवाब का दे दिया, लाएगा। अब आप जितना मर्जी रगड़ा लगाएंगे कुछ भी नहीं निकलना। अब मैंने जो मैंने पूछा जवाब है दे कि जो दिया। क़यामत से पहले मुजद्दद होगा जिसके बाद क़यामत आ जाएगी, वो आखिरी मुजद्दद कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं, क़यामत के मुतल्लिक मुजद्दद का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि क़यामत से एक दिन पहले मुजद्दद आएगा जो आखिरी होगा। सिर्फ ये बताया गया कि मुजद्ददीन का मैंने जो सिलसिला बात क़यामत पूछी है तक अभी आखिरी होगा या नहीं होगा? उसकी कोई भाई अहमियत क़यामत नहीं है तक कि वो आ जाएगी, आखिरी उसके बाद होगा। कौन सा हमें क्या मुजद्दद पता आने वो हैं? कब होगा। तो वो क़यामत आखिरी अभी का नहीं। लाएगा ना। मिर्जा वो साहब ने आखिरी कहा का है लाएगा या नहीं का लाएगा? आखिरी हजार साल का मुजद्दद अल्फ़ आखिर मैं हूँ, और मेरे बाद कोई इमाम नहीं और कोई मसीह नहीं मगर वो जो मेरे ज़िल के तौर पर होगा, और ज़िली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। मिर्जा साहब कह रहे हैं तो क़यामत जब तक नहीं आएगी ये सिलसिला जारी रहेगा। आप बेशक हंसे, घर जाके लो हंस जी, लें, सुनो बात करें। तारक चौहान साहब, अब सुन लिया मैंने आपकी बात पर, मुझे इसी पर हंसी आई है कि मिर्जा साहब कहते हैं हाँ, कि तो ये आप है भी हंसिए, आखिरी मुझे 1000 कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपकी मिर्जा हंसी साहब की कौन मुझे मुजद्दद कोई परवाह नहीं है? है। दुनिया की मैंने उम्र बता दिया 7000 साल है। मिर्जा साहब ने अब बताया सुन दायमी ले, रूहानी खिलाफत इसको भी है, सुन ले। ये सिलसिला अब सुन मुजद्ददीन लेना। है, ये क़यामत तक जारी और लेकिन है। जवाब भी भाई सुन आप लिया हंसे करें नहीं ना, ना। पे ऐसे लग रहा है आप तारिक भाई पे हंस रहे हैं। आप अपनी बात तो रखें। भाई मुझे तो मिर्जा साहब की बात जो पेश कर रहे हैं, मैंने मेरे तो रख जवाब दी में उस अपनी पर हंसी बात। आ रही है। तो मिर्जा उन्होंने साहब की बात की, तारीफ आप अपनी बता दी। समरी करें, हाँ, आपको अब क्या उसको लगता सुने है? ना, अब सुने जरा, अब सुने जी, बात सुनाइए। सुने जरा। मिर्जा साहब कहते हैं कि दुनिया की उम्र 7000 साल है और मैं 6000 के आखिर में मबूस हुआ। ठीक है, 1000 साल के मिर्जा साहब खुद मुजद्दद है, उसके बाद दुनिया की उम्र ही नहीं है, उसके बाद क़यामत है। खुद तारक चौहान साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि मिर्जा साहब 1000 साल के मुजद्दद है। तो मिर्जा साहब ने ये झूठ बोला उसके जब वो बाद कहते क़यामत है, हैं दुनिया की उम्र ही कि 7000 साल मुजद्ददीन का है। सिलसिला क़यामत तक जारी है। ये मिर्जा साहब की तहरीर है, तो खुद मिर्जा साहब क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु यही अलैहि तो वसल्लम की मैंने नबूवत साबित क़यामत करना तक था कि जारी है। मिर्जा साहब, अब सुने ना, अब आप बात खत्म हो गई है तारक चौहान साहब। मिर्जा साहब ने खुद को आखिरी खत्म हो गई तो मुजद्दद ठीक, कहा बंद कि कर आखिरी देते 1000 साल के मुजद्दद किसी और को मुजद्दद ही बोलने नहीं दें। है। क्या ये किसी क्या और ये को दोनों जवाब दें। अलग बातें हैं खत्म या कर इसको देंगे। एक बात कैसे करेंगे? ये इसको एक दोनों बात अलग अलग कैसे बातें हैं समझेंगे? सिस्टर, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तारिक भाई कैसे समझते हैं इन दो बातों को? एक एक कैसे समझेंगे? भाई मैंने तो बता दिया है कि उन्होंने जो आखिरी खुद को कहा है ना, उसमें वो यही बता रहे हैं अपनी मुशाहबत जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ है, उसके हवाले से उन्होंने बात की है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उनकी तहरीर, ताकि ये मसला ख़त्म हो। चलें एक मिनट ठहरे ज़रा। लेकिन दोनों ये बात तहरीरें कि पे पड़ी ज़िली होंगी। नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है, ये तो उन्होंने जो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 30 पर उन्होंने ये कहा ज़िली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। और ज़िली नबूवत के मुतालिक बता दिया, वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होने वाला वही जो है वो उम्मती नबी कहलाता है। अब मिर्ज़ा साहब उसके बाद क्या कह रहे हैं, अपने आप को आखिरी खलीफा भी कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है। ये मैं आपको तहरीर पढ़ के अभी सुना देता हूँ, तो वो दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा था कि जी हमें दिखाएं कि जी पहले मुजद्दिदीन कौन से गुजरे हैं। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैंने मुझे और एक मिनट ठहरे जरा ना, एक मिनट ठहरे जरा, प्रेस के वो भी एक मिनट ठहरे। गलत बात, मेरी सवाल को गलत मानी वो ना देना। आपकी बात नहीं कर रहा मैंने भाई, जो बात पूछी तो उसका खुदा करें। का वास्ता है, चुप कर जा थोड़ी देर, बात तो सवाल सुन। मैंने किया था ये देखें, 12 खुलफा नबी करीम के फरमान के मुताबिक 29 सितंबर उसके बाद 1905। जिसको सवाल करना है हाँ जी सुन लेना। अब 29 सितंबर 1905 एक मैंने शख्स 18 ने दफा ये सवाल पढ़ी है किया। कोई तहरीरें।
کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ اس میں کیا حرج ہے میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ والیوم 4 ملفوظات صفحہ 452۔ تو یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی۔ شہادت القرآن صفحہ 44۔ اور پھر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں امت میں سلسلہ مجددین، دیکھیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ملفوظات جلد 4 صفحہ 151 کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے، اب ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعہ سے دنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا۔ ملفوظات 151 جلد 4۔ تو مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں قیامت تک ہی اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ ابھی ٹھہرے ذرا، چپ کریں، آپ نے اپنا سوال پیش کر دیا، اب تھوڑی دیر چپ کریں۔ اچھا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ آخری خلیفہ کا بھی ذکر ہے۔ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے۔ شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں۔ اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اسی طرح سے آخری خلیفہ کا نام بالحاظ مشاہبت اور بالحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا ہے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 551۔ تو مرزا صاحب اپنے آپ کو آخری خلیفہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں مفوضہ خدمت اور مشاہبت کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجددین کا سلسلہ یہ قیامت تک جاری ہے۔ تو اس کو آپ کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ ساری تحریرات جو آپ سمجھ رہے ہیں آخری بھئی مرزا صاحب تو اس کے متعلق یہ نہیں سمجھ رہے، وہ آپ کی سمجھ ہے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور یہ مرزا صاحب نے شروع نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین کے مطابق شروع کیا ہے۔ جی اوکے، میں کچھ پوچھ لوں؟ جی پوچھے۔ ڈانٹنا نہیں طارق بھائی، ہیں؟ میں نے کہا ڈانٹنا نہیں۔ نہیں پوچھے۔ اچھا، وہ ابھی اچھا، یہاں پر چوہان صاحب نے یہاں یہ ثابت کیا کہ آخری کا معنی آخری نہیں ہوتا ہے، پہلے کا معنی پہلا نہیں ہوتا، آخری کا معنی آخری نہیں ہوتا، 9 کا جمع 9 نہیں ہوتا۔ تعلیم پیش کر دی آپ نے، ہم نے۔ وہ مرزا صاحب نے جب خود آخری کہا ہے، ہاں تو اس کا کیا مطلب لیا؟ ابھی تو طے ہے آخری خلیفہ کا نام بالحاظ مشاہبت آخری انہوں نے کہا، بالحاظ مفوضہ خدمت کے بالحاظ مشاہبت اور بالحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا ہے، لیکن مجددین کا سلسلہ کس کا نام رکھا گیا ہے؟ کس کا نام؟ مسیح موعود کا نام۔ قیامت تک، قیامت سے پہلے جو ہوگا وہ آخری ہے۔ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے وہی بات میں نے خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہے۔ چوہان صاحب، یہ آخری مرسل کا کیا مطلب ہے؟ بھئی آخری مجدد تو پھر بھی ہو نا، قیامت سے پہلے آخری مجدد اور ہونا۔ پھر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر یعنی طارق چوہان صاحب مکالمہ اور مخاطبہ الہی حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لائے۔ تجلیات الہیہ صفحہ 401۔ اچھا، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے
नबी करीम अलैहिस्सलाम शरीयत वाले आखिरी नबी थे, वहां पर आपने ये मानिया कि वो आखिरी नबी नहीं है शरीयत वाले, आखिर का ये मानी नहीं है, ये शरीयत का सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। या बनी आदम इतनी सारी तहरीरात पढ़ के सुना दिया आपको, इतनी सारी तहरीरात पढ़ के सुना, फिर भी आपको कोई असर नहीं हुआ, तो क्या करें हम? आप बाकी तहरीरात क्यों नहीं देख रहे हैं? आप जो है एक तरफ क्यों देख रहे हैं? बाकी भी तो लिखा है ना। हाँ तो वही मैंने हाँ, एक तहरीर मैं भी पढ़ देता हूँ। नई भाई का सिग्नल जरा स्लो है, मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा चौहान साहब, मिर्जा साहब ने दुनिया की उम्र 7000 साल लिखी है, ठीक है। मिर्जा साहब कहते हैं कि वो खुद 6000 साल में पैदा हुए हैं। अच्छा, अब मिर्जा साहब का दौर 1000 साल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 6000 के आखिर में मिर्जा साहब जब पैदा हुए हैं तो 7वां 1000 साल जो है मिर्जा साहब का दौर है जी। अच्छा, 6000 साल के आखिर पे जो शख्स पैदा होना था उसने आदम की सूरत पे आना था और मसीह के नाम से पुकारा जाना था और उसने आखिरी मुरसल होना था। हूं दसो। हाँ ठीक है, अब आपका सवाल आ गया ना। सुने मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं। खुलफा के आने को अल्लाह ताला ने क़यामत तक लंबा किया है, और इस्लाम में ये एक शर्फ और ख़ुसूसियत है कि इसकी तायीद और तजदीद के वास्ते हर सदी पर मुजद्दद आते रहे और आते रहेंगे। देखो, अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दी है, जैसा कि कमा के लफ्ज़ से साबित होता है। शरीयत मूसवी के आखिरी खलीफा हज़रत ईसा थे, जैसा कि वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैं आखिरी ईंट हूँ। इसी तरह शरीयत मुहम्मदिया में भी उसकी खिदमत और तजदीद के वास्ते हमेशा खुलफा आए और क़यामत तक आते रहेंगे। और इसी तरह से आखिरी खलीफा का नाम बालिहाज मुशाबत और बालिहाज मुफव्वज़ा खिदमत के मसीह मौद रखा गया है। मलफूजात जिल्द 5 सफ़ा 551। तो मिर्ज़ा साहब इसमें यही कह रहे हैं कि खुलफा के आने को अल्लाह ताला ने क़यामत तक लंबा किया है और इसमें क़यामत तक मुजद्दिदीन आते रहेंगे। और मसीह मौद चूँकि आखिरी खलीफा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और उसी तर्ज पर क्योंकि खिलाफत जारी होनी थी, तो इसलिए मोहम्मदी मसीह को भी वो कह रहे हैं वो आखिरी खलीफा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मसीह अलैहिस्सलाम पर आपके खुलफा का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला क़यामत तक है, इसलिए इसमें क़यामत तक की मुजद्दिदीन आते रहेंगे। मलफूजात जिल्द 4 सफ़ा 452। तो मिर्ज़ा साहब बार बार यही कह रहे हैं कि मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है। फिर मिर्ज़ा साहब देखिए, अपनी वफ़ात से 20 घंटे पहले अगर आप पढ़ें ये जो मलफूजात है, इसकी जिल्द अहम जो नई कलेक्शन है इस वक्त एडिशन 391, वहाँ पे मिर्ज़ा साहब यही कह रहे हैं कि हर सदी के सर पर इसी किस्म की गलतियों को मिटाने और तवज्जो अल्लाह दिलाने के लिए मुजद्दद का वादा दिया गया है। अगर सदी पर मुजद्दद की ज़रूरत न थी बल्कि बकौल आपके कुरान और उलमा काफ़ी थे, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ आता है कि हज करने वाले हज को जाते हैं, ज़कात भी देते हैं, रोज़े भी रखते हैं, फिर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 बरस के बाद मुजद्दद आएगा। तो ये मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है। मिर्ज़ा साहब मुजद्दद की ज़रूरत बताकर गए हैं अपनी वफ़ात से 10-20 घंटे पहले। ठीक हो गया ना, मुझे ठीक हो गया ना। एक ही बात को रिपीट करेंगे, क्या फायदा जी। तो आप भी वही बात रिपीट कर रहे हैं। एक मिनट तारिक भाई, मैं ना 10-15 मिनट के लिए मैसेजेस नहीं देख रही हूँ, तो मॉडरेटर्स अगर कोई किसी को काफिर लिखे, मुनाफिक लिखे, मतलब गाली तो दूर की बात है, आप प्लीज उसको इंटायर लाइफ के लिए ब्लॉक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह जी, आप लोग कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। अच्छा चौहान साहब, जैसे आपने मुमासलत आपने बताई है ना मूसा अलैहिस्सलाम की और ईसा अलैहिस्सलाम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने नहीं बताई, ये मसीह मौद ने बताई। अच्छा नहीं, आपने मुझे बताई है ना, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। मैंने तो आपसे सुनी है ना, आपके मुंह से सुनी है। हाँ, मिर्जा साहब की इबारत आपके मुंह से मैंने सुनी। मलफूजात जिल्द 5 सफ़ा 552। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मिर्जा साहब ने जो ये मुमासलत बताई है और आपके मुंह से मैंने सुनी है, यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला है, उसको कहते हैं, मिर्जा साहब ही कहते हैं, मूसवी सिलसिला जी। उस मूसवी सिलसिले के आखिरी खलीफा वो है ईसा अलैहिस्सलाम जी। ये लिखा हुआ है मिर्जा साहब ने। और वहां पे खलीफा का मतलब भी उन्होंने लिखा हुआ है कि खलीफा जो है ना, उनको नबी कहते हैं।
کیونکہ انہوں نے وہاں پہ وہ پورا سلسلہ جو بتایا، انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بہت سے خلیفے آئے جو کہ نبی کہلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی معنوں میں نبی ہیں، یعنی کہ خلیفہ بمانی نبی. اور اسی طرح سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اب ایک نیا سلسلہ ہے، دوسری سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو مماثلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کہ جس طرح وہ سلسلہ شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کے آخر پہ آئے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ بھی خلیفہ ہیں، اور ان کو خاتم الخلفاء لکھا ہے مرزا صاحب نے، اور وہ نبی بھی ہیں. جی اچھا، وہ سلسلہ جب ختم ہو جاتا ہے، نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس سلسلے کے شروع پہ آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے آخر پہ مرزا صاحب ہیں. سیم وہی مماثلت ہے، خاتم الخلفاء ہیں اور جناب نبی بھی ہیں. اب اس کے بعد چوہان صاحب یا تو یہ سلسلہ ختم ہوگا اور نیا سلسلہ شروع ہوگا، یعنی کہ جس طرح وہ شریعت ختم ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، موسوی شریعت ختم ہوگی عیسیٰ علیہ السلام پہ، وہ سلسلہ ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام پہ. اسی طرح سے وہی مماثلت یہاں پہ ہے کہ سٹارٹ ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک نئی شریعت ہے، ایک نیا سلسلہ ہے، اور اس کا اختتام ہو گیا ہے مرزا صاحب پہ اس مماثلت کے حساب سے. اب اگر آپ نے سلسلہ شروع کرنا ہے تو وہ نیا سلسلہ شروع ہوگا، نئی شریعت آئے گی، نئی کتاب آئے گی، نئے قوانین آئیں گے اس مماثلت کے حساب سے. یہ ہو گیا سوال ایک آپ کے اوپر. دوسرا سوال اس کا جواب آپ نے، دوسرا سوال یاد نہیں رہے گا، ایک ہی رہے گا. نہیں وہ تو پہلے سے چل رہا ہے نا، وہ اس لیے میں لاسٹ میں اس کا جواب سن لینا، اس کا جواب سن لیں. نہیں ابھی ٹھہر تو جائیں، اس کا جواب یار اتنی لمبی تقریر جلسہ سالانہ کی. اچھا سن تو لیں، مرزا صاحب نے دنیا کی، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے یاد نہیں عمر بتائی ہے 7,000 سال. ہاں تو 7,000 ٹھیک ہے، آخری 1000 سال چل رہا ہے مرزا صاحب کے مطابق. ہاں تو اس کے بعد قیامت ہے نا، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، مجدد کہاں سے آئے گا؟ تو 1000 سال پورے ہو گئے ابھی تو. وہ تو جب قیامت ہی آنی ہے تو مجدد کہاں سے آئے گا؟ مرزا صاحب تو اس دور کے آخری ہیں. ہاں اچھا چلے آپ چپ کر جائیں، سن لیں. مرزا صاحب فرما رہے ہیں 1905 میں ایک شخص نے سوال کیا کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے. تو مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی حد جو تھی نا وہ حضرت مسیح علیہ السلام پہ ختم ہو گئی، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حد قیامت تک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی حد ایک وقت تک تھی، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام آخری خلیفہ تھے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حد ختم ہو گئی مرزا صاحب کے مطابق، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حد قیامت تک ہے، یعنی قیامت تک. یہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے. تو کما کے لفظ سے یعنی اسی طرح کی خلافت ہوگی، یہ تو درست بات ہے، مرزا صاحب نے بھی یہی لکھا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خلافت تھی وہ محدود تھی ایک وقت تک، کیونکہ اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہونا تھا، تو ان کی خلافت ختم ہو گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام پہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت مرزا صاحب کے مطابق قیامت تک جاری ہے، اور یہی بات انہوں نے اس تحریر میں بھی کی ہے. کہتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ خدا اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا. خدا نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، کیا اب وہ ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں، مثلا ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نس راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا. اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا. کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ ہم خدا پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. آپ ایسا ہم کو کہہ رہے ہیں وہ ایسا الزام ہم نہیں لگا سکتے. آگے فرما رہے ہیں سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں، اس واسطے موعود کہلاتا ہوں.
بدر جلد 7 نمبر 25 جون 1908 7. اچھا مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے ٹھیک ہو گیا نا, جواب آ گیا نا آپ کا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک جاری ہے. یہ جواب آ گیا نا آپ کا. نہیں ابھی ٹھہرے ذرا دیکھیں. وہ کہتے ہیں اچھا مجھے آپ روک دیتے ہیں اور خود آپ تو آپ نے پوری بات کر دی نا اپنی جلسہ سالانہ کی تقریر. اب میری بات سن لیں. آپ ابھی دوسری بات شروع کرنے لگے ہیں نا, ایک ختم ہو گئی. کیونکہ میر بھائی طارق بھائی ہیں, میری بات ڈبل ٹائم ہونا چاہیے. نہیں میر صاحب جو سوال کیا اس کا جواب. میں بہت تھینکفل ہوں دونوں کا, بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں دونوں. جہاں لڑائی ہوتی ہے نا میرا دماغ بند ہو جاتا ہے. ہاں جی ہاں نہیں لڑائی. اب دیکھیں ملفوظات جلد سوم دفعہ 256 مرزا صاحب فرما رہے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں بلکہ بڑی عظیم الشان بات ہے. میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے. اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے. مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا, البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ وہ اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بڑھاتا ہے. کون سی بات ہے یہ جو اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے. یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے. یعنی یہ سلسلہ کس لیے ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے. تو جب تک قرآن ہے, جب تک نبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جب تک اس کی حفاظت کی ضرورت ہے, یہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں نا چوہان صاحب, اس میں کئی سوال اٹھ جائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی بات کرتے ہیں نا تو چھوٹے ہی چلتے ہیں. جیسے میں نے ایک ہی سوال پوچھا, اب آپ نے اتنی یہ لمبی جو بات کی ہے اس میں سے اتنے سارے سوال نکلیں گے نا کہ آپ خود گھوم جائیں گے اور پھر مجھے کہیں گے کہ نہیں بس یہیں پہ رک جاؤ, یہیں پہ رک جاؤ. یعنی کہ میرے اوپر پابندی ہوگی میں رک جاؤں اور آپ چاہے تو صبح تک لگے رہیں اور اس میں سے کئی سوال نکل جائیں گے. اچھا میں نے جو سوال پوچھا تھا نا اس کا جواب آپ نے بالکل بھی نہیں دیا. جو سوال میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا کہ وہاں پہ موسوی سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور وہ ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ. اب یہ مماثلت میں بتا رہا ہوں جو مرزا صاحب نے بتائی ہے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا یہ وہی تو تضادات ہیں جن کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ بات ہوئی تھی جنبہ گروپ میں, لاہوری گروپ میں, خلافتی گروپ میں, اور وہاں پہ مطلب کہ 2 3 4 گھنٹے کے اندر ہمیں نہیں ملا کہ مرزا صاحب اصل میں ہیں کیا, نہیں ملا. اور آپ لوگوں کو بھی نہیں مل رہا, نہ لاہوریوں کو مل رہا ہے, نہ آپ کو مل رہا ہے, نہ مرزا صاحب کو مل رہا ہے, یہ خلافتی والوں کو مل رہا ہے. یعنی کہ تینوں ہی آپس میں بے شک لگے رہے 1 مہینہ 2 مہینہ بلکہ پوری زندگی بھی لگے رہے. جیسے یہ مباحثہ راولپنڈی ہے لاہوریوں کے درمیان اور خلافتیوں کے درمیان ہوا ہے, کیا فیصلہ ہوا اس کا؟ کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے تم اپنے راستے پہ, ہم اپنے راستے پہ, یہی فیصلہ ہوا ہے. یعنی کہ مرزا صاحب کی اردو کی تحریریں ہیں. اب جیسے آپ نے بات کی ہے نا تو مرزا صاحب نے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد 10,000 بھی مسیح آ سکتے ہیں. اب یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. اور پھر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی مسیح جس کا ذکر حدیثوں میں ہے ظاہری نشانوں کے ساتھ آ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر مرزا صاحب ہی لکھتے ہیں کہ اب میرے بعد کسی مسیح کا تم منہ نہیں دیکھو گے, یہ بھی مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. اب بتائیں ہم کہاں پہ جائیں, کس طرف جائیں؟ یعنی کہ یہ تینوں باتیں مرزا صاحب کی ہیں. ایک یہ کہ 10,000 بھی مسیح آ سکتے ہیں, ایک یہ کہ وہی مسیح جو حدیثوں میں ذکر ہے وہی ظاہری نشانات کے ساتھ آئے, اور ایک یہ بھی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بعد کسی مسیح کا منہ نہیں دیکھو گے. یہ درمیان والے کا حوالہ دے دیجیے گا بعد میں, میں آپ کو دے دوں گا. نہیں کوئی اچھا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ نہیں ابھی کہاں پورا, نہیں کرنے دے رہے ہیں طارق بھائی, انہوں نے ابھی شروع کی ہے. آپ آدھا گھنٹہ اور لیں اور اپنی بات پوری کریں. نہیں واللہ والا مجھے نہیں پتا.
ہاں نہیں میں بھی آپ کی طرح بات کروں گا نا. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو مماثلت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بتائی ہے نا مرزا صاحب نے, وہاں پہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور ان کی مماثلت کی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی مماثلت ہے رسول اللہ کے ساتھ. اب یہاں پہ سلسلہ ہی ختم ہو رہا ہے موسوی سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پہ. اب ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 600 سال کا ہے فاصلہ, جبکہ مرزا صاحب اپنا 1000 سال کا فاصلہ جو بتا رہے ہیں اب آگے نیا سلسلہ آنے کے لیے. تو یہ مماثلت ہی غلط مرزا صاحب نے پیش کی ہے. اگر مماثلت بنانی ہی ہے تو پھر مرزا صاحب کے 600 سال کے بعد آئے گا. حالانکہ مرزا صاحب نے یہاں پہ بھی کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میری 3 نسلوں کے بعد جو ہے وہ ان کا خاندان جو ہے بگڑ جائے گا. یہ بات بھی مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے. اور یہ بات بھی مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے کہ میرا جو دور ہے یہ 1000 سالہ ہے. یہ بھی مرزا صاحب کی ہی تحریر ہے. اب دونوں میں سے کون سی تحریر ہم نے لینی ہے مجھے نہیں پتا. یعنی کہ اگر پہلی تحریر کے حساب سے لیا جائے نا تو یہ مرزا مسرور صاحب کا جو دور ہے نا یہ سمجھ لیں کہ آخری ہے. اس کے بعد جو ہے نا اب تیس نیس ہے معاملہ, اور وہ حالات بھی نظر آ رہے ہیں. اب اگر یہ معاملہ ہو گیا تو بھی مرزا صاحب کا الہام سچا ثابت ہو جائے گا. جیسے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ محمدی بیگم کسی بھی رنگ میں پوری کر لیں وہ ہو جاتی ہے, تو اسی طرح کے معاملات ہیں. مرزا صاحب کی یہ جو گول مٹول پیش گوئی ہیں نا وہ اسی طرح سے پوری ہو رہی ہیں, قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی جیسے آپ بھی کر رہے ہیں. میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور میں 6000 سال کے آخر میں آیا ہوں. اب یہ 7واں 1000 سال جو ہے نا یہ مرزا صاحب کا ہے, اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے قیامت. اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آدم کی صورت پہ آیا ہوں اور آخری مرسل ہوں. اور ایک نئی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے آنے سے مرسلین کے عدد کا تعین ہو گیا ہے. یعنی کہ مرسلین کی تعداد جو ہے نا اس کا تعین بھی ہو گیا ہے مرزا صاحب کے آنے سے. یعنی کہ مرزا صاحب کے بعد اگر اب کوئی مرسل آتا ہے تو یہ تعداد گڑبڑ ہو جائے گی. مرزا صاحب نے یہاں پہ عدد کا تعین کر دیا ہے کہ میں اس عدد کا تعین ہوں. اب مرسل کی تعداد بڑھ نہیں سکتی. اب یا تو آپ اس چیز کا انکار کر دیں کہ مجددین جو ہوتے ہیں نا یہ مرسل نہیں ہوتے, یہ صرف ایک واحد شخصیت مرزا صاحب ہیں جو مجدد اور مرسل ہیں. اس سے پہلے بھی کوئی مجدد مرسل نہیں تھا اور اس کے بعد بھی کوئی مجدد اگر آئے گا تو وہ مرسل نہیں ہوگا. اگر آپ ان کو مرسل مانتے ہیں, اور مرزا صاحب بھی یہی لکھتے ہیں اور آپ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کے نبی ہوتے ہیں, یہ بھی مرسل ہی ہوتے ہیں, مرزا صاحب نے بھی یہی لکھا ہے, یہ قیامت تک جاری رہیں گے, تو یہ مرسل جو ہیں ان کے عدد کا تعین بھی مرزا صاحب نے کر دیا ہے. جی چوہان صاحب بولیں. میں اب 3 منٹ لگا دوں دونوں کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. چوہان صاحب کو اور میرا بڑا پیار ہے, آپس میں ہم لگے رہیں گے, ایسی کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. ہاں نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, وہ جتنی دیر مرضی بولیں. میں نہیں کہوں گا کہ ان کو کیوں ٹائم دیا فلانا دیا. پھر جتنی بات انہوں نے کرنی ضروری وہ بالکل کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے لیکن تھوڑی کریں گے نا تو پھر ہمیں ذرا فالو کرنے میں آسانی ہے. نہیں میں تو دیکھیں نا یہ جو ان کو مرزا صاحب کی سمجھ آ رہی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں, وہ جو مرضی سمجھے. میں تو مرزا صاحب کی تعلیم پیش کرتا ہوں اور اس سے سمجھتا ہوں, تو میں وہی اب تعلیم پھر پیش کر دیتا ہوں. مرزا صاحب فرما رہے ہیں, یہ حمامت البشرا ہے روحانی خزائن 7 صفحہ 16. مرزا صاحب فرما رہے ہیں بس سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یعنی یہ سورۃ القدر جو ہے نا اس کی وہ تشریح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا, بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا, اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 472 پر فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے. تو کس نے قائم کی؟ مرزا صاحب نے بھی قائم کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت
ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے، اور صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا، وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت مرے گا۔ زمانہ کا امام کون ہے؟ مجدد۔ تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے امام الزمان کی ضرورت ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثناء نہیں کیا، جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملہم یا خواب بین ہو، اگر وہ امام الزمان کے سلسلہ میں داخل نہیں ہے تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ یہ سلسلہ، یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، وہ صدی کا امام ہوگا، اور جو اس کو شناخت نہیں کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک ہوگا۔ اب مرزا صاحب بار بار یہی فرما رہے کہ سلسلہ قیامت تک ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرما دی۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ یعنی قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ کہیں انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ایک آخری خلیفہ آ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر لوگ ایسے ہی چلتے پھرتے رہیں گے بھی۔ یہ قیامت تک کا ہے۔ انہوں نے مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ قیامت تک کا یہ سلسلہ ہے، مجددین کا سلسلہ ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ کوئی عام بخاری نہیں۔ اس کا میں نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جس نے بھی دیکھنی دیکھ سکتا ہے۔ 3455 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کوئی اسرائیلی نبی، نہ کوئی محمدی نبی، کوئی نبی نہیں۔ ہاں خلفاء ہے، تو مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں۔ یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت ختم ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام پر، کیونکہ ان کی حضرت موسیٰ کے خلاف نبوت قیامت تک نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، اس لیے قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا روح القدس اس پر نازل ہوگا اور وہ مجدد بنا کر مبعوث ہوگا، اور جو اس کو شناخت نہیں کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جی لے جی، پھر آپ نے جواب تو کسی بات کا نہیں دیا، تو اب میں آپ کو ایک بڑا مزیدار حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اپنا چوہان صاحب، یہ ہے 15 اپریل 1903، اور اس کی ہیڈنگ پتہ ہے کیا لگی ہوئی ہے؟ اس کی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے محمدی سلسلہ میں نبی کیوں نہ آئے۔ اچھا اب میں پڑھ کے سناؤں گا، اب تسلی سے سننا ہے آپ نے۔ فرمایا رات کے سوال کا یہ حصہ کہ جب مماثلت ہے موسوی اور محمدی سلسلوں میں، تو محمدی سلسلے میں موسوی سلسلے کی طرح نبی کیوں نہ آئے؟ یہ حصہ ایسا ہے جس سے ایک انسان کو دھوکہ لگ سکتا ہے، لہٰذا ہم اس سے متعلق زیادہ تشریح کر دیتے ہیں۔ اول تو وہی بات کہ مماثلت کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے کا وہ عین ہو، مشتبہ اور مشابہ میں ضرور فرق ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کا کما والا جو لفظ ہے نا، وہ یہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے، یہاں پہ وہی مماثلت نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ایک خوبصورت انسان کو چاند سے مشابہت دے دیتے ہیں، مگر چاہیے کہ ایسے انسان کا ناک نہ ہو، کان نہ ہو، صرف ایک گول سفید چمکیلا سا ٹکڑا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ مشابہت کے واسطے بعض حصہ میں مشابہت ضروری ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیے، حضرت موسیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ جز یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک قوم کو جو فرعون کے متحد غلامی کے میں مبتلا تھی اور ان کے خلاط گندے ہو گئے،
تھے اور خدا کو بھول گئے تھے اور ان کے خیالات اور ہمتیں پست ہو گئی تھیں، موسیٰ نے اس قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور ان کو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے قابل بنایا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قوم کو بتوں کی غلامی اور راہ و رسم سے قید سے نجات دلائی اور اپنے دشمن کو فرعونوں کی طرح خلاق و برباد نہ کیا۔ یہ مشابہت تھی۔ اگر غور سے دیکھا جاوے تو ہمارے نبی کریم کو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی نہ کہلانے سے شوکت ہے، اور حضرت موسیٰ کے بعد اور لوگوں کے بھی نبی کہلانے سے ان کی کثر شان ہے۔ اس امت میں اگر نبی کوئی کہلاوے تو یہ رسول اللہ کی کثر شان ہے۔ جوان صاحب کل صاحب کرے آجی اگر اس امت میں بھی نبی آتے نا تو یہ رسول اللہ کی کثر شان تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد ہزاروں اور بھی نبی آئے، تو ان کی نبوت کی خصوصیت اور عظمت کوئی نہیں۔ موسوی سلسلے میں زیادہ نبی آنے سے ان کی عظمت کوئی نہیں، اور اگر امت محمدیہ میں زیادہ نبی آتے تو یہ کثر شان تھی رسول اللہ کی۔ چوہان صاحب اچھا، برعکس اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آگے نا اب حاشیہ ہے، یہ تو اتنا ہی بہت ہے۔ حاشیہ اگر کہنا پڑھ دوں، یا یہ مجدد جو نبی ہوتے ہیں وہ ٹانکا اکھڑ گیا چوہان صاحب، جیسے آپ کہیں کہ اس امت میں اگر زیادہ انبیاء آتے ہیں نا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشر شان ہے۔ اس امت میں ایک ہی نبی ہے، ایک، اور وہ مرزا صاحب ہیں۔ کوئی مجدد نبی نہیں ہے، نہ کوئی آئندہ مجدد نبی ہوگا، نہ آئے گا۔ اس امت میں ایک ہی نبی نے آنا تھا اور وہ مرزا صاحب ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ نبی ہوں تو رسول اللہ کی کشر شان ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں زیادہ نبی کا آنا، ان کی کوئی عظمت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی، موسوی سلسلے کی۔ جی چوہان صاحب آگے بولو۔ جی اس پہ پتہ نہیں آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس میں کیا ایسی چیز ملی ہے جو آپ نے آج ہی ایجاد کی ہے، نئی ایجاد ہے آپ کی، تو چوہان صاحب میرے چھیڑو نا۔ نہیں نہ تنگ کرے نا ہمارے طارق بھائی کو، ہاں وہی نا سوان بھائی ذرا اتنا یہ جوش میں آئے تھے، ان کو جواب دیں۔ ہاں نہیں مجھے تو سمجھ نہیں کیا۔ اچھا یہ سنیں، اب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ تحفہ گولڑویہ، مرزا صاحب فرما رہے ہیں، سو ہرگز عقل سلیم قبول نہیں کرتی کہ جس امت کے ربانی علماء کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء اسرائیلی پیغمبروں کی طرح ہیں، اخیر پر ان کی یہ ذلت ظاہر کرے کہ دجال جو خدائے عظیم القدرت کی نظر میں کچھ بھی چیز نہیں، اس کے فتنہ کے فروغ کرنے کے لیے ان میں مادہ لیاقت نہ پایا جائے۔ اس لیے ہم اسی طرح پر جیسا کہ آفتاب کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ آفتاب ہے، اسی اس آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کو پہچانتے ہیں۔ اس کے یہی معنی کرتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت لشر الناس الذی هو الدجال الماخوذ۔ یاد رہے کہ ہر ایک امت سے ایک خدمت دینی لی جاتی ہے اور ایک قسم کے دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ پڑتا ہے، سو مقدر تھا کہ اس امت کا دجال کے ساتھ مقابلہ پڑے۔ اگر صحابہ دجال کے ساتھ نہیں لڑے مگر حسب منطوق آخرین منہم، مسیح موعود اور اس کے گروہ کو صحابہ قرار دیا۔ اب دیکھو اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو امت ہیں قرار دیا، اور یہ نہ کہا کہ مسیح بنی اسرائیل سے لڑے گا، اور نزول کا لفظ محض جلال اور اکرام کے لیے ہے، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا۔ قرآن شریف کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام ہے وعدہ فرمائے کہ جو ان کو زمین میں انہی خلیفوں کی مانند
جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ اور وہ نبی کہلاتے تھے لیکن دین موسوی کے مجدد تھے، اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا کہ وہ 12 ہیں، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے۔ اور اس مماثلت کے لحاظ سے جو آیت ممدوحہ میں کما کے لفظ ثابت مستنبت ہوتی ہے، ضروری تھا کہ محمدی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مشابہت ہو، یعنی وہ موسوی خلیفے وہ مجدد تھے لیکن نبی کہلاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کبھی کوئی نبی نہیں، جیسے کہ انہوں نے فرمایا انہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، تو ان کے بعد مجددین جو ہے وہ انبیاء کا حکم رکھتے ہیں۔ یہی بات مرزا صاحب نے شہادت القرآن میں فرمائی کہ یہ کہنا کہ مجدد پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ جو مجدد کو نہیں مانتا وہ فاسق ہے، اور فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ اور رسول کا نافرمان۔ تو مرزا صاحب نے ان مجددین کو نبی کا درجہ ہی دیا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی، تو اس وجہ سے کسی کو ہم نبی کہہ نہیں سکتے جب تک وہ امتی نہ ہو۔ تو مجدد جو ہے وہ امتی نبی ہے، تجلیت الہیہ صفحہ 401۔ تو مرزا صاحب نے یہی کہا ہے مجدد کا مقام امتی نبی کا ہے، لیکن ان کو نبی کا لفظ نہیں دیا گیا، ان کو خلفاء کہا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلفاء کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبی کا نام دیا گیا وہ بھی استعارہ کے رنگ میں اور مجازی طور پر دیا گیا ہے۔ تو مرزا صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات ہے یہ مجددین کی صورت میں جاری ہے، اور یہی بات مرزا صاحب فرما رہے ہیں حقیقت الوحی روحانی خزان جلد 22 صفحہ 30 پر کہ یہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ تو ذلی نبوت کا سلسلہ ایک ہی ہے، وہ مجددین کا سلسلہ ہے جس کے مرزا صاحب خود 13ویں خلیفہ تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری ہے۔ اور مجدد ہوتا کیا ہے؟ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا۔ یہ ہے مجدد، مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا۔ پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے، خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مجدد کی حیثیت، وہ امتی نبی ہوتا ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل مرزا صاحب نے فرما دیا، اسی طریقے سے وہ مجدد نبی کا مقام رکھتے ہیں، لیکن خلیفہ کہلاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ سے وحی پا کر روح القدس پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ اور مجدد کا آنا ایسے ہی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر صدی کے سر پر خود تشریف لاتے ہیں بروزی طور پر مجدد کی صورت میں، اور اپنے دین کو پھر نئے سرے سے تازہ بتازہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ثبوت کہ اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے، اسلام کا نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں، اور اسلام ایک زندہ مذہب ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں اس طرح کا نظام نہیں ہے ریفارمیشن کا۔ اور مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی طور پر دین میں بھی خریف اور ربی کے 2 سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک صدی جب گزر جاتی ہے
پیدا ہو جاتی ہیں. یہ زمانہ غفلت اور لاپرواہی کا خریف کا زمانہ ہے، یعنی خزاں کا زمانہ. اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور یہ ربی کا زمانہ ہے، یعنی بہار کا زمانہ. یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سے دین کو تازہ کرتا ہے. پس یہ مجدد کا اور اسلام کا تازہ بتازہ رہنا، سچے کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ مجددین کے سلسلہ سے. اسلام زندہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ مجددین کے سلسلہ سے. تو مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اگر مجددین کا سلسلہ نہیں تو یہ مردہ ہے. ملفوظات جلد صفحہ 118. تو مجددین جو ہیں وہی نبوت کا مقام رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، ان کے ساتھ میں یہ قیامت تک جاری ہے. یہ مرزا صاحب کی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چوہان صاحب آپ نے نہ تو وہ 7000 سال والا جواب دیا، نہ آپ نے آخری مرسل والا جواب دیا، اور نہ ہی آپ نے مرزا صاحب نے جو اپنے لیے یہ کہا ہے نا کہ میں مرسلین کی عدد کے تعین کرنے والا ہوں، میرے آنے سے مرسلین کے عدد کا تعین ہو گیا ہے، نہ آپ نے اس کا جواب دیا. اور نہ ہی آپ نے یہ جواب دیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس امت میں اگر زیادہ نبی آئیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہے. اس کا بھی آپ نے جواب کوئی نہیں دیا. آپ پھر وہی رٹا لے کے بیٹھے ہیں کہ مجددین جو ہیں یہ جی نبوت کا سلسلہ ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. یہ جی ملفوظات ہے، جلد ہے اس کی 3. یہاں پہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا رد کر رہے ہیں مرزا صاحب، اور رد کرتے ہوئے کیا لکھ رہے ہیں یہ ذرا آپ نے غور سے سننا ہے. یہی ایک آیت زبردست دلیل ہے اس امر پر جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ آنے والا اس امت میں سے ہوگا، کیونکہ وہ نبی ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا فیضان حاصل کر سکتا ہی نہیں جب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہ کرے، جو صاف لفظوں میں ہے کہ آپ کی امت میں داخل نہ ہو. اب خاتم النبیین والی آیت تو صریح کہتی ہے، پھر وہ کس طرح آ سکتے ہیں؟ یا ان کی نبوت سے معزول کرو اور ان کی یہ ہتک اور بیزتی روا رکھو، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا. اب آگے مرزا صاحب ایک بڑی مزیدار بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کی اصطلاح مستقل نبی پر بولی جاتی ہے، مجددین پر نہیں. مستقل نبی پر نبی کی اصطلاح بولی جاتی ہے. اچھا یہ ہو گیا ایک حوالہ. اب میں آپ کو ایک اور مزے کا حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں تو وہ بھی آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اچھا مرزا صاحب کہتے ہیں، یہ ہے جناب روحانی خزائن جلد ہے 20 صفحہ 312. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دوسری طرف اتم اور اکمل طور پر، اب یہ اتم اور اکمل یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. اتم اور اکمل طور پر مکالمہ محاطبہ الہیہ نبی کی طرح ان کو نصیب ہوا. اس امت میں بہت سے ایسے لوگ ہوئے ہیں. یہ اتم اور اکمل اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی مکالمات جو ہے وہ جس پہ زیادہ ہوں ان کو نبی کہتے ہیں. نہیں، اکمل اور اتم اسی کو کہتے ہیں جو کامل مکالمات ہوتے ہیں. وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوئے جن کو اتم اور اکمل طور پر مکالمہ محاطبہ الہیہ نبیوں کی طرح ان کو نصیب ہوا، پر اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی کا خطاب پایا. یہ ہوگی ایک بات. اب مرزا صاحب دوسری جگہ پہ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ جناب روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 408. یہاں پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے ہی ایک فرد چوہان صاحب ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا.
अब पीछे मिर्जा साहब क्या कह रहे थे, अकमल और अतम मुकालमात और मुकाशफात इस उम्मत में लोगों को मिले, इस वजह से उनको नबी का नाम दिया गया। इस उम्मत में से बहुत से लोगों को अतम और अकमल उनको मुहातबात और मुकालमात उनके साथ हुए। यहाँ पे मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि गर्ज इस हिस्सा कसीर वही इलाही और अमूर गैबिया में इस उम्मत में से एक ही फ़र्द मखसूस हूँ, और जिस कदर मुझसे पहले औलिया अब्दाल और अकताब इस उम्मत में से गुजर चुके हैं उनको ये कसीर हिस्सा नेमत का नहीं दिया गया। बस इस वजह से नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस हूँ। चौहान साहब मेरी गल खत्म हुई, करो। जिਉਂਦੇ ਰਹੋ जी।